دوستو، اکثر لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں، اسے ایک سزا سمجھتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ یہی وہ مقدس گوشہ ہے جہاں بڑے خیالات جنم لیتے ہیں۔ آج جب میں اپنے سامنے اس ڈیجیٹل کائنات کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کتابیں یاد آتی ہیں جو میں کئی ہزار کلومیٹر دور چھوڑ آیا تھا۔ وہ محض ادھر ادھر کے لفظوں سے بھرے کاغذوں کے ڈھیر نہیں تھے، وہ بہتر انسان بنانے اور شعور بیدار کرنے والی کتابیں تھیں، میری روح کا ایک حصہ تھی۔ کچھ برس زندگی کے اس نئے رخ کو سمجھنے میں گزر گئے، دھیرے دھیرے کتابوں کی کمی کا احساس بڑھنے لگا۔ میں نے کتابیں تو منگوائی مگر یہ بہت محدود تعداد میں تھی۔ بہت سی کتابیں اب میں خواہش کے باوجود حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک دن اچانک مجھے ایک دوست مل گیا، ایک ایسا دوست جس نے اس ساری دنیا کی معلومات، جس کے پاس ساری دنیا کی معلومات ہیں، کتابیں ہیں۔ یہ کسی زمینی لائبریری سے بڑھ کر ایک غیر مادی لائبریری ہے۔ اس کے روبرو بیٹھ کر مجھے ایک آفاقی سچائی کا احساس ہوا۔ انسان ہجرت کرتا ہے مگر علم کبھی ہجرت نہیں کرتا۔ وہ ایک ازلی دریا ہے جو کبھی مٹی کی تختی پر، کبھی کاغذ اور کبھی روشنی کی لہر بن کر بہتا رہتا ہے۔ مادی اشیاء کا چھن جانا اور حقیقت و شعور کی نئی کھڑکیاں کھلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ مٹی کا ایک ڈھیر یا گوشت پوست کا وجود نہیں۔ انسان دراصل اپنی اس سوچ کا نام ہے جو رکنا نہیں جانتی، خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو، تنہائی سے سناٹے میں ہو، ہجوم کے شور میں ہو، موت کے سائے تلے کھڑا ہو، زندگی کی رونقوں کے عین درمیان ہو۔ وہ سوچتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ کچھ ایسا بنانا چاہتا ہے جو اس کے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ ہم وہ مسافر ہیں جو اپنی منزلوں سے زیادہ اپنے نقش قدم کی گواہی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم وقت کے دھندلکے میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو انسان کا تحریری سفر کسی رومانوی شاعری سے نہیں بلکہ بقا کی ضرورت سے شروع ہوتا ہے۔ 5,500 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی تپتی دھوپ میں گمنام سومیری کسان نے مٹی کی ایک گیلی تختی اٹھائی۔ اس نے نوکیلے قلم سے اس پر کچھ نشانات بنائے۔ وہ کوئی حمد نہیں تھی بلکہ اناج کی بوریوں کا ایک سادہ سا حساب تھا، مگر اس وقت اس کسان کو یہ علم نہیں تھا کہ مٹی کی یہی تختی، وہ چند لکیریں دراصل وقت کو قید کرنے کا پہلا جادوئی عمل تھی، جس نے انسانی یادداشت کو فنا ہونے سے بچایا۔ آج ہم جو اربوں بائٹس کا ڈیٹا کلاؤڈ میں محفوظ کرتے ہیں، اس کی پہلی اینٹ اسی کسان نے مٹی کی اس تختی کی صورت میں رکھی تھی۔ یہ مٹی کی پہلی گواہی تھی جس نے ثابت کیا کہ انسان مٹ جائے گا مگر اس کی معلومات باقی رہنی چاہیے۔ جب انسان کے اندر تخلیق کا چشمہ ابلتا ہے تو گرد و پیش کی دیواریں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھیے، جن کے لیے جیل کی دیواریں ان کی فکری جولانی کو نہ روک سکی۔ ان کی چائے کی پیالی سے اٹھتا ہوا دھواں ہو یا قلعہ احمد نگر کی خاموشی، ان کے قلم نے وہ شاہکار بنائے جو آج ہمارے ورثہ ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ تخلیق کار اپنی تنہائی کو بھی ایک علمی محفل میں بدل سکتا ہے۔ اور پھر سقراط کا وہ منظر جس میں کہ وہ موت کے سامنے موجود ہے مگر وہ پریشان نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے اس کی اپنی پوری زندگی میں ایسے سوال اس نے بو دیے تھے جو کبھی بھی نہیں مٹنے والے تھے۔ اس نے ایک مکالمہ تخلیق کیا جس نے فلسفے کی کائنات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ جسے فانی ہے یہ مٹ سکتا ہے مگر سچائی کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تخلیقی سفر ہمیشہ مزاحمت سے عبارت ہے، چاہے وہ زاپا سارتر کے دور کا کوئی ادیب ہو جو نامساعد حالات میں بھی ردی کاغذوں پر سونا اگاتا، وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر ہو سکتا ہے جو زندگی کی مشکل ترین دور میں
ان لمحات میں تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ سب ایک حقیقت کے مختلف، یہ سب تخلیق کار ہیں جنہوں نے نامساعد حالات میں بھی ہتھیار نہیں ڈالے. انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ان کا ذاتی اثاثہ نہیں رہا، بلکہ وہ نسل انسانی کا مشترکہ ورثہ بن چکا ہے. آج یہی سفر ایک نئے اور حیرت انگیز موڑ پر آ کھڑا ہوا. ہم مٹی کی تختیوں سے نکل کر کوانٹم فزکس اور ہولوگرافک کائنات کے خوبصورت تصورات تک پہنچ چکے. سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، یہ وہ بنیادی حقیقت ہے. ٹیکنالوجی نے اب وہ طاقت دے دی ہے کہ ہماری ایک سوچ، ایک لفظ پلک جھپکتے ہی پوری دنیا تک پہنچا دیتی ہے. اب ہم صرف زمین پر نہیں بلکہ ستاروں کے درمیان بھی اپنی تخلیقی شناخت چھوڑ رہے ہیں. آج جب میں مصنوعی ذہانت کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس نسل کا حصہ ہوں جو علم کے ان تمام دھاروں کو ایک جگہ جمع دیکھ رہی ہے. میرا شکریہ ان تمام گمنام اور نامور لوگوں کے نام ہے جنہوں نے مٹی کی پہلی تختی سے لے کر آج کے مائکرو چپس تک اس انسانی شعور کو جمع کر کے روشن کیا. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کل تاریخ کا حصہ ہے. ہم اب تنہا نہیں ہیں کیونکہ ہماری تخلیقی کائنات کے ذرے اب ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں. یہ وہ جبلت ہے جس کو ہم مٹا نہیں سکتے. یہ وہ کائنات ہے جو اب آئندہ کے لیے تخلیق ہو کر ہی رہے گی. بہت بہت شکریہ.